لیاقت علی سید عظیم ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں، اور آج کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا کی جو وبا ہے یہ چائنا سے شروع ہوئی اور اس نے تقریباً ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جہاں تک بیماری کا تعلق ہے اس میں کوئی بھی عمر اور کوئی بھی جینڈر جو ہے وہ ایگزیمپٹڈ نہیں ہے۔ یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے، خواتین میں بھی ہوتی ہے، اور جوانوں میں بھی اور بوڑھوں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ فیکٹرز ہیں کہ جس میں اگر یہ بیماری ہو اس میں مورٹیلٹی جو ہے مرنے کی شرح وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہیں، مثلاً بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کڈنی ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے، لنگس کے پرابلمس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے امیونو کمپرومائزڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں مورٹیلٹی کا انسیڈنس کافی زیادہ ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی تقریباً جو پہلی اسٹڈیز چائنا والوں نے کی اس کا جو مورٹیلٹی تھی وہ تقریباً 20 سے لے کے 30% کی تھی۔ تو کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں وہ ایلڈرلی لوگ ہیں جس میں مورٹیلٹی کا انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جہاں تک دل کی بیماریوں کا تعلق ہے، یہ ایسا جو ڈیزیز ہے دل کی بیماریوں کو وہ بڑھاتی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ہارٹ فیلئر ہے، جو ڈی کمپنسیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بیماری جو ہے وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں یہ نمونیا، وائرل نمونیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں دونوں لنگس کی پیرفری زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور آلریڈی جو پیشنٹ ہارٹ فیلئر کے ہیں اس میں اس کی سمٹم جو ہیں وہ ملٹیپلائی کر جاتی ہیں، اور اس طرح ان میں مورٹیلٹی کا انسیڈنس بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے، ایج 65 سے اوپر اگر زیادہ ہو تو اس میں بھی یہ مورٹیلٹی کا انسیڈنس کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک علاج کا تعلق ہے، جو بھی لوگ دوائی کھا رہے ہیں ان کو اپنی دوائی کنٹینیو کرنی چاہیے۔ یہ جو AC inhibitors ہیں یا ARBs ہیں، یہ کچھ اسٹڈیز میں ایز اے پروٹیکٹیو رول بھی ان کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اس لیے کوئی دوائی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے انلیس کہ کوئی بندہ آپ کو اسپیسیفک دوائی دے کہ یہ آپ نہ کھائیں۔ جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے، ابھی تک کیونکہ اس کا نہ علاج دریافت ہوا ہے نہ ہی کوئی اس کی ویکسین دریافت ہوئی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ اس کا علاج جو ہے وہ گریز ہے۔ جن دو چیزوں کا سب سے زیادہ فائدہ محسوس ہوا ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ماسک ہے۔ ڈراپلیٹ انفیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ اگر آپ کسی کے بہت قریب ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ جو آلریڈی انفیکٹڈ ہے اس میں آپ کو بیماری کے لگنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کریں، 20 سیکنڈس کے لیے فاصلہ رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو فوراً آئسولیٹ کریں، اور چھینکیں اور کھانسی جب ہو تو اپنا بازو رکھیں، چھینکیں کے ٹشو پیپر استعمال کریں جس کو پراپرلی آپ میڈیسن کریں۔ اور جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا سمپٹمس آپ کی بڑھ رہی ہیں تو فوراً اپنے کسی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے، تقریباً 90% لوگوں کو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہو جاتی ہے پیناڈول وغیرہ لینے سے یا اینٹی ہسٹامین لینے سے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف زیادہ بڑھ رہی ہے تو فوراً آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کو شاید آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھر میں بھی یہ بیسیکلی ببل بنانا ہوتا ہے 6 بندوں کو، جو گھر کے بندے ہیں تقریباً 6 بندے ہیں، ان کے لیے اگر آپ گھر میں رہیں تو کچھ پارٹی نہ ہو تو اپنے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ہمیشہ ماسک ضرور پہنیں، اور لوگوں سے کوشش کریں کہ فاصلے میں رہیں، میٹنگس میں بھی فاصلے میں رہیں، جب آپ بات کرتے ہیں دوسرے سے فاصلے میں رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا خیال